سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ایک ایسی سطر جو ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے سے برصغیر کی فضاؤں میں گونج رہی ہے۔ آج ہم علامہ اقبال کی اسی لازوال تخلیق ترانہ ہندی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ 1904 میں لکھی گئی تھی، اور آج کی گفتگو کا مقصد صرف اس نظم کی تعریف کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جی، جو اسے محض قومی گیت سے کہیں بڑھ کر بناتی ہے۔ مطلب ایک صدی گزر گئی، تاریخ نے کتنے پلٹے کھائے، اور پھر بھی یہ آج تک لوگوں کے دلوں میں ہے۔ کیوں؟ آئیے اس کی تہوں کو ذرا کھولتے ہیں۔ اور یہ تہیں واقعی بہت دلچسپ ہیں، کیونکہ یہ نظم صرف آپ کہیں کہ وطن کی محبت کا گیت نہیں ہے، یہ اپنے دور کی تاریخ کا، اس وقت کے سماجی نظریات کا، اور خود اقبال کے اپنے فلسفے کا ایک عکس ہے۔ اچھا، یہ جغرافی، ثقافت، تاریخ، فلسفہ، ان سب کا ایک ایسا خوبصورت امتزاج ہے جہاں اقبال الفاظ کے ذریعے وطن کی ایک بہت ہی طاقتور، ایک زندہ تصویر بناتے ہیں، اور وہ تصویر آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو آئیے اسی تصویر کے پہلے رنگ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت تصویر ہے نا، وطن کو باغ کہنا، باشندوں کو بلبلیں۔ لیکن کیا یہ صرف ایک روایتی شاعرانہ خیال ہے، یا اس استعارے کے پیچھے کوئی گہری بات چھپی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ بظاہر تو یہ ایک سادہ اور خوبصورت تشبیہ لگتی ہے، لیکن اس کی گہرائی میں جائیں تو اقبال وطن کو ایک بے جان زمین کے ٹکڑے کے طور پر نہیں دیکھ رہے۔ اچھا، وہ اسے ایک زندہ وجود، ایک گلستاں کے طور پر پیش کر رہے ہیں، ایک ایسا باغ جس کی اپنی ایک روح ہے، اور اس کے باشندے یعنی بلبلیں وہ اس کی خوبصورتی کا، اس کی زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ بالکل، یہ رشتہ ملکیت کا نہیں بلکہ باہمی انحصار کا ہے۔ باغ بلبلوں کے بغیر خاموش ہے، اور بلبلیں باغ کے بغیر بے گھر۔ یہ وطن اور شہری کے تعلق کی ایک بہت ہی نامیاتی تعریف ہے۔ اور پھر وہ فوراً اسی تعلق کی شدت کو بیان کرتے ہیں۔ غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی، دل ہو جہاں ہمارا۔ یہ احساس تو شاید ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جو کبھی اپنے گھر سے دور رہا ہو۔ بالکل، اور یہیں اقبال اس نظم کو ایک مقامی گیت سے اٹھا کر ایک آفاقی تجربے سے جوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں، غربت کا لفظ یہاں صرف پردیس کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، اس کا مطلب وسیع ہے۔ جی، یہ کسی بھی قسم کی اجنبیت یا دوری کے احساس کے لیے ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جسمانی فاصلے بے معنی ہیں، آپ کی اصل شناخت، آپ کا اصل وجود آپ کے دل سے جڑا ہے، اور وہ دل ہمیشہ وطن میں رہتا ہے۔ یہ صرف حب الوطنی سے بڑھ کر ہے، یہ شناخت کا ایک گہرا فلسفیانہ بیان ہے کہ انسان اپنی جڑوں سے کٹ کر مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ہوئی جذباتی وابستگی کی بات، ایک ایسا تعلق جو دل میں بستا ہے۔ اقبال اس گہرے احساس کو ہندوستان کی حقیقی سرزمین سے، اس کے پہاڑوں اور دریاؤں سے کیسے جوڑتے ہیں؟ وہ اس جذباتی دنیا کو فوراً ایک ٹھوس، ایک جغرافیائی حقیقت سے منسلک کرتے ہیں، اور یہیں سے نظم کا کینوس وسیع ہوتا ہے۔ وہ ہمالیہ کا ذکر کرتے ہیں، پرت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسپا ہمارا۔ اب دیکھیے، وہ اسے صرف ایک بلند پہاڑ نہیں کہہ رہے، وہ اسے ایک کردار دے رہے ہیں۔ ہمسایہ آسماں کا؟ جی، یعنی اس کی عظمت آسمانی ہے۔ اور پھر وہ اسے سنتری اور پاسباں کہتے ہیں، یعنی چوکیدار اور محافظ۔ یہ سنتری اور پاسباں جیسے الفاظ جو تھوڑے فوجی قسم کے لگتے ہیں، ایک محبت بھرے گیت میں ان کا استعمال، کیا اس میں کوئی خاص مقصد تھا؟ یہ تھوڑا سخت لہجہ نہیں لگتا؟ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ میرے خیال میں یہ سخت لہجہ نہیں ہے، بلکہ یہ وطن کے تصور کو ایک مضبوطی، ایک استحکام دینے کی کوشش ہے۔ آپ سوچیں، 1904 کا ہندوستان ایک نوآبادیاتی ملک تھا۔ صحیح۔ یہاں سنتری اور پاسباں کا استعارہ صرف جغرافیائی سرحدوں کا محافظ نہیں ہے، بلکہ یہ تہذیبی اور روحانی سرحدوں کا بھی محافظ ہے۔ ہمالیہ ایک قدرتی دیوار ہے جو صدیوں سے اس خطے کی منفرد شناخت کو قائم رکھنے میں مددگار ثابت ہوئی ہے۔ تو یہ پہاڑ صرف ایک جغرافیائی حقیقت نہیں رہتا، بلکہ تہذیبی حفاظت کی ایک زندہ علامت بن جاتا ہے۔ اور پہاڑوں کی اس عظمت کے بعد وہ سرزمین کی زرخیزی کی طرف آتے ہیں۔ گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہیں جن کے دم سے رشک جناح ہمارا۔
یہ منظرکشی بہت جاندار ہے۔ جی، اور یہاں بھی دیکھیے کہ ندیاں صرف بہہ نہیں رہیں، وہ وطن کی گودی میں کھیل رہی ہیں۔ ماں اور بچے جیسا رشتہ۔ بالکل، یہ فطرت کے ساتھ ایک انتہائی قریبی اور محبت بھرا تعلق ہے، اور انہی ندیوں کی وجہ سے یہ باغ، یہ گلشن ایسا ہے کہ جنت بھی اس پر رشک کرے۔ یہ صرف پانی اور زراعت کی بات نہیں ہے، یہ زندگی کی، شادابی کی اور تہذیب کی روانی کی علامت ہے۔ اور پھر ان ہزاروں ندیوں میں سے وہ ایک کا نام خاص طور پر لیتے ہیں، اے آب رود گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ گنگا کا ہندو مت میں ایک بہت مقدس مقام ہے۔ ایک مسلمان شاعر کا اسے اس طرح مرکز بنانا اور اس سے براہ راست مخاطب ہونا، کیا یہ اس وقت کے لیے کوئی غیر معمولی بات تھی؟ یہ نہ صرف غیر معمولی تھا بلکہ ایک بہت شعوری اور ایک طاقتور سیاسی اور ثقافتی بیان تھا۔ گنگا کو مخاطب کر کے اقبال اسے صرف ایک دریا نہیں بلکہ تاریخ کی ایک زندہ گواہ بنا رہے ہیں۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے گنگا، تم گواہ ہو اس دن کی جب ہمارا کارواں تمہارے کنارے اترا۔ یہاں ہمارا کارواں سے مراد مسلمانوں کی آمد؟ ممکنہ طور پر، یا اس سے پہلے آریائی تہذیب یا دیگر اقوام، وہ اس آمد کو حملہ نہیں بلکہ ایک کارواں کا اترنا کہہ رہے ہیں، یعنی ایک سفر کا پڑاؤ۔ یہ دراصل ہندوستان کی تاریخ کو ایک تسلسل کے طور پر دیکھنے کا نظریہ ہے، جہاں مختلف تہذیبیں آ کر اسی سرزمین کا حصہ بن گئیں۔ تو گنگا کا کنارہ ایک ملاپ کی جگہ ہے؟ بالکل، ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی سب سے بڑی علامت۔ اور اسی مشترکہ تہذیب اور سرزمین پر بسنے والوں کے لیے اقبال وہ پیغام دیتے ہیں جو شاید اس نظم کی روح ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ یہ سطر تو آج بھی اتنی ہی ایکچول ہے، یعنی متعلقہ ہے جتنی ایک صدی پہلے تھی۔ شاید آج زیادہ ایکچول ہے، لیکن یہاں سب سے اہم لفظ ہے ہندی۔ آج جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک خاص مذہب یا زبان کا تصور آتا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ 1904 میں اس لفظ کا مطلب بالکل مختلف تھا۔ تو جب اقبال کہتے ہیں ہندی ہیں ہم، تو اس وقت اس کا اصل مطلب کیا تھا؟ اس وقت ہندی ایک جغرافیائی اور ثقافتی شناخت تھی۔ اس کا مطلب تھا ہندوستان کا رہنے والا، یعنی کوئی بھی جو ہندوستان میں رہتا ہے۔ جی، اس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی سب شامل تھے۔ یہ ایک مذہبی اصطلاح نہیں تھی۔ سر سید احمد خان جیسے رہنما بھی یہی اصطلاح استعمال کرتے تھے، جہاں وہ کہتے تھے کہ ہم سب، چاہے ہندو ہوں یا مسلمان، ایک ہی قوم یعنی ہندی ہیں۔ تو اقبال یہاں مذہبی تفریق کو رد کر کے ایک مشترکہ وطنیت کا نظریہ پیش کر رہے ہیں، جس کی بنیاد مذہب نہیں بلکہ مشترکہ سرزمین اور مشترکہ ثقافت ہے۔ یہ ایک انتہائی ترقی پسند اور سیکولر خیال تھا۔ یہاں آ کر نظم کا دائرہ ہندوستان سے نکل کر پوری دنیا کی تاریخ پر پھیل جاتا ہے۔ وہ یونان، مصر اور روما جیسی عظیم تہذیبوں کا ذکر کرتے ہیں جو مٹ گئیں۔ یونان، وہ مصر، وہ روما، سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا یہ صرف شاعرانہ فخر ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا تجزیہ بھی ہے؟ یہ صرف شاعرانہ فخر نہیں تھا، یہ اس نو آبادیاتی بیانیے کا براہ راست جواب تھا جو کہتا تھا کہ ہندوستانی تہذیب جامد اور زوال پذیر ہے۔ اچھا، یعنی ایک سیاسی جواب تھا۔ بالکل، مغربی طاقتیں خود کو یونان اور روم کا وارث سمجھتی تھیں۔ اقبال یہاں کہہ رہے ہیں کہ جن تہذیبوں پر تمہیں فخر ہے وہ تو وقت کی گرد میں گم ہو گئیں، لیکن ہماری تہذیب، ہمارا نام و نشان آج بھی زندہ ہے۔ یہ تاریخ پر دوبارہ اپنا حق جتانے کے مترادف تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری طاقت تباہی اور تعمیر میں نہیں بلکہ تسلسل اور بقا میں ہے۔ اور وہ اس بقا کی وجہ بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک بہت ہی پراسرار انداز میں۔ وہ کہتے ہیں، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن طور زماں ہمارا۔ وہ یہ نہیں بتاتے کہ وہ کچھ بات کیا ہے، اسے ایک راز کی طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس سے ان کی کیا مراد ہو سکتی ہے؟ یہی تو اس شعر کی خوبصورتی اور گہرائی ہے۔ وہ کوئی آسان جواب نہیں دیتے، وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ زمانہ یعنی وقت اور تاریخ کے اتار چڑھاؤ صدیوں سے ہمارے دشمن رہے ہیں۔ بیرونی حملے، اندرونی خلفشار، بہت کچھ ہوا، اس کے باوجود ہم مٹے نہیں۔ جی، ہماری ہستی یعنی ہمارا وجود مٹا نہیں۔
وہ کچھ بات کیا ہے؟ شاید وہ اس تہذیب کی لچک ہے، اس کی صلاحیت ہے کہ وہ ہر نئے اثر کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ یہ وہ صوفیانہ روایت ہو سکتی ہے جو نفرت کو محبت سے جیتنے کی بات کرتی ہے۔ اقبال اس سوال کو کھلا چھوڑ کر قاری کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ خود اس راز کو تلاش کرے۔ پوری نظم اب تک اجتماعی فخر، اتحاد، تاریخ، ان سب کی بات کرتی ہے۔ لہجہ بہت پرجوش اور بلند ہے، اور پھر آخر میں مقطع میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا۔ یہ تبدیلی بہت اچانک اور چونکا دینے والی ہے۔ ایک قومی ترانے کا اختتام ایسی گہری ذاتی اداسی پر کیوں؟ یہ اس نظم کا سب سے پیچیدہ اور شاید سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ یہاں اقبال شاعرانہ روایت تخلص کا استعمال کر رہے ہیں، جہاں شاعر آخری شعر میں اپنا نام استعمال کرتا ہے، لیکن وہ اسے اپنی ذات، اپنی تنہائی اور ایک ایسے چھپے ہوئے درد نہاں کو بیان کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں جسے کوئی محرم یعنی رازداں سمجھ نہیں سکتا۔ ایک لمحہ پہلے وہ کروڑوں لوگوں کی اجتماعی آواز تھے، اور اگلے ہی لمحے ایک تنہا فرد کی آواز۔ جی، یہ بہت ہی ڈرامائی تبدیلی ہے۔ تو کیا یہ درد شاعر کا ذاتی درد ہے، یا یہ اسی قوم کا اجتماعی انکہا درد ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں؟ اور یہی سوال اس شعر کو لازوال بناتا ہے۔ اس کی کوئی ایک تشریح نہیں ہے۔ یہ اقبال کا ذاتی درد بھی ہو سکتا ہے، ایک ایسے مفکر کا درد جو اپنے وقت سے آگے دیکھ رہا ہو اور اسے لگے کہ کوئی اس کی بات کی گہرائی کو نہیں سمجھ رہا۔ اور یہ اس قوم کا اجتماعی درد بھی ہو سکتا ہے جو باہر سے تو متحد نظر آتی ہے، لیکن اندر سے غلامی، پسماندگی اور بے سمتی کے کرب میں مبتلا ہے۔ یہ درد نہاں شاید وہ احساس ہے کہ ہماری اتنی عظیم تہذیب کے باوجود دنیا ہمیں وہ مقام نہیں دیتی جس کے ہم مستحق ہیں۔ تو یہ ابہام ہی اس کی طاقت ہے۔ جی، یہی ابہام اس نظم کو ایک عام نعرے والے گیت سے اٹھا کر ادب کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کا خلاصہ کریں تو یہ نظم ہمیں ہندوستان کی سرزمین سے محبت سے شروع کراتی ہے۔ جی،